بصورت دیگر وہ امیدوار جو سمجھ رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار بن جائے گا اور پھر ٹینشن ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا انتخاب تک معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس کی قبر میں بھی جائے گا، یہ معاملہ اس کے ساتھ آخرت میں بھی جائے گا. اور اس کو انتخاب کرتے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرتے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھ سے اچھا کوئی امیدوار اس علاقے کے لیے، اس محلے کے لیے، اس سیٹ کے لیے موجود ہے تو میں اس کے حق میں خود دستبردار ہو کر بیٹھ جاؤں. جو امیدوار ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، شریعت نے ان کے لیے بھی ہدایات دی ہیں اور بڑی واضح ہدایات دی ہیں. شریعت یہ بات واضح طور پہ سمجھتی ہے کہ وہ امیدوار جو کسی بھی حلقے سے کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر بطور امیدوار کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ امیدوار اگر نااہل ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، اور لوگ اس کو منتخب کر لیتے ہیں، تو یہ امیدوار اللہ کے یہاں خائن ہے، غدار ہے، جھوٹا شمار ہوگا. شریعت ان معاملات میں بالکل واضح. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ الا تستعملونی، حضور مجھے کہیں گورنر لگا دیں، مجھے کہیں استعمال فرما دیں. آپ نے فرمایا ابو ذر انک ضعیف وانہا امانہ، ابو ذر تم کمزور ہو، تم حکومت کے نظام کو نہیں چلا سکو گے، تم کمزور ہو. یاد رکھو کہ یہ امانت ہے، امارت نہیں ہے. یہ امارت نہیں ہے، امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَخِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، قیامت کے دن یہ ماتھے کے اوپر شرمندگی کا ٹیکا ہوگا، ذلت کا ٹیکا ہوگا، رسوائی کا ٹیکا ہوگا. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، سوائے اس شخص کے جس نے اس امانت کو کندھے پر اٹھایا اور اس بوجھ کو صحیح معنوں میں ادا کر دیا. بصورت دیگر وہ امیدوار جو سمجھ رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار بن جائے گا اور پھر ٹینشن ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا انتخاب تک معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس کی قبر میں بھی جائے گا، یہ معاملہ اس کے ساتھ آخرت میں بھی جائے گا. اور اس کو انتخاب کرتے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرتے وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھ سے اچھا کوئی امیدوار اس علاقے کے لیے، اس محلے کے لیے، اس سیٹ کے لیے موجود ہے تو میں اس کے حق میں خود دستبردار ہو کر بیٹھ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کسی شخص کو اگر اپنا امیر بنایا، اپنا حاکم بنایا، اپنے علاقے کے اندر منتخب کیا، کسی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا، اور اس جماعت کے اندر من ہوا ارض اللہ من، ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس سے زیادہ اللہ کا محبوب تھا، ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس سے زیادہ باصلاحیت تھا، اس سے زیادہ قابلیت رکھتا تھا، اس سے زیادہ دیانتدار تھا، امانت دار تھا، اور لوگوں نے اس کو ووٹ دے کر منتخب کیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. فقد خان اللہ ورسولہ والمسلمین، اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، اللہ کے سارے اس علاقے کے بندوں کو دھوکہ دیا. یہ خیانت کا مرتکب شخص ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں دنیا کی چمک دکھائی دے رہی ہے، ہمیں وہ گاڑی، وہ پروٹوکول، وہ پولیس کے پیچھے موبائل جس کے سائرن بج رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے. ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ جس سیٹ کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. اگر نہیں ہوں تو بروز محشر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اس قابلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اللہ کو کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا؟ یہ جو امیدوار اور ان کے دماغ میں پھر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ کامیاب تو ہم نے ہونا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی جو الزام ان سے ممکن ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، ووٹ خریدنے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ووٹ خریدنے کے لیے جھوٹی کوششیں کرتے ہیں، لوگوں کو پیسہ کھلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے گناہ ہیں اور یہ سارے گناہ اس کا قبر میں پیچھا کریں گے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو امیدوار سمجھ رہا ہے
یہ امیدوار بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ امارت نہیں، امانت ہے، عامۃ المسلمین کی امانت ہے، عام مسلمانوں کے حقوق کا معاملہ ہے، اس میں احتیاط برتیں، اس میں احتیاط برتیں، اس میں اپنے آپ کو اس وقت تک پیش نہ کریں جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میرے علاوہ دیگر زیادہ نقصان دہ ہیں، میں شاید کہ بہتر کام کر جاؤں، اپنے اوپر اعتماد ہو پھر الگ بات ہے۔